السلام علیکم۔ نانا جی کی کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور نانا جی کی کہانیوں کا بے صبری سے انتظار بھی کرتے ہوں گے۔ جنوری کی ان ٹھٹھرتی راتوں میں آپ لوگوں کے لیے نانا جی کی بے حد خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں نانا جی کی خوفناک کہانیوں کا۔ ذوالفقار کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نانا جی ہمیں بتاتے ہیں کہ شاہ صاحب کے پاس کچھ خواتین آئیں، ان کے ساتھ ایک مرد بھی تھا، اور ایک نوجوان لڑکی کو ان لوگوں نے باندھا ہوا تھا، رسی کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس کے گلے تک کو باندھا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر بے تحاشا عجیب لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو تھی عجیب و غریب نظروں سے، جس طرح سے کوئی ایب نارمل ہوتا ہے، جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا، اس طرح سے چاروں اور دیکھتی جا رہی تھی، اور آنکھوں سے اشارے کرتی تھی، عجیب و غریب حرکتیں کرتی تھی، بار بار کوشش کرتی تھی کہ کسی طرح سے وہ رسی ہاتھ سے چھوٹ جائے اور وہ بھاگ جائے۔ بڑی مشکل سے ان عورتوں نے اس لڑکی کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ شاہ صاحب نے ان لوگوں کو بلایا۔ جیسے وہ لوگ وہاں پر آئے تو اس کی ماں نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ ہماری بیٹی کو بچا لیں، اس کے اوپر کوئی آسیب آ گیا ہے، یہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے، اگر ہم اس کو کھولتے ہیں تو یہ ہم سب کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، یہاں تک کہ اس نے رات کو ہم لوگوں کا گلا دبانے کی بھی کوشش کی۔ بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے اس سے اپنی جان بچائی ہے، ہم لوگوں نے اس کو باندھ کے رکھا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا مجھے بتاؤ ماجرا کیا ہے۔ اتنے میں شاہ صاحب نے اس لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا شروع کر دیا اور پڑھائی شروع کی۔ جیسے ہی شاہ صاحب نے 2 منٹ اس کی آنکھوں میں مسلسل دیکھ کر پڑھائی کی، ایک دم سے اس نے نیچے دیکھنا شروع کر دیا، جیسے وہ ڈرنے لگ گئی، اور ڈرتے ڈرتے اس نے اپنا سر جو ہے اپنے گھٹنوں پہ رکھ لیا اور چہرہ چھپا لیا، اور اس طرح سے ہو گئی جس طرح سے کانپنے لگ گئی ہے، اور ساتھ ہی عجیب و غریب آوازوں میں رونے بھی لگ گئی۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ آج سے تقریباً 11 دن پہلے کی بات ہے، ایک شام کی بات ہے، یہ کھانا پکانا کر رہی تھی، تھوڑا سا دودھ بچ گیا تو اس نے ارادہ کیا کہ اگر ہمارے گھر کوئی بلی ہوتی تو میں دودھ اس کو ڈال دیتی۔ اتنے میں ابھی اس نے ارادہ ہی کیا تھا، اس کو بلی کے بولنے کی آواز آئی۔ جیسے اس نے دیکھا تو چھت پر جانے والی سیڑھیوں کے درمیان میں ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا بلی تو بیٹھی ہوئی ہے، چلو یہ دودھ بلی کو ہی ڈال دیتی ہوں۔ اس نے ایک پرانے سے برتن میں وہ دودھ ڈالا اور بلی کو دینے کے لیے جب سیڑھیوں کے پاس گئی تو بلی اوپر چھت پر چڑھی گئی اور چھت پر جا کر بولنے لگی۔ اتنے میں اس نے اوپر جا کر چھت کے اوپر دودھ رکھ دیا اور واپس آ گئی۔ اسی طرح سے 2-3 دن مغرب کے بعد جب بھی یہ کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی تو بلی کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی، اور یہ ہر روز بلی کو دودھ دیا کرتی تھی۔ ہم لوگوں کے گھر میں کچھ مہمان آئے، اس دن یہ بلی کو دودھ ڈالنا بھول گئی، مہمانوں میں لگی رہی، اور رات کو جب سونے کے لیے کمرے میں آئی تو بلی کو دودھ نہیں دیا۔ اس رات اس کو اپنے اوپر تھوڑا سا بوجھ محسوس ہوا، جو کچھ اس نے ہمیں بتایا۔ تب اس نے خواب میں دیکھا تو خواب میں کیا دیکھتی ہے، ایک عورت ہے جو سیڑھیوں میں بیٹھی ہے اور اس انداز میں بیٹھی ہے جس طرح سے جانور بیٹھتے ہیں۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک اور ڈراؤنا ہے، جسم بھی بہت عجیب ہے، اور وہ اس کو بڑے غصے سے کہہ رہی ہے کہ تم آج دودھ لے کر کیوں نہیں آئی؟ جلدی کرو، مجھے دودھ لا کر دو، ورنہ میں تمہیں بہت نقصان دوں گی، جلدی آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھلی تو بلی کے بولنے کی آواز باہر سے آ رہی تھی۔ یہ سمجھ گئی کہ شاید یہ کوئی اشارہ ہے، اس نے ٹائم بھی نہیں دیکھا، یہ اٹھی اور بلی کو دودھ دینے کے لیے باہر چلی گئی۔ جیسے یہ بتاتی ہے کہ میں سیڑھیوں کے پاس گئی، مجھے اس بلی کے اوپر سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور 2 آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں بہت ڈر گئی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، صحن میں کوئی بھی نہیں تھا، تو میں نے دودھ جو ہے سیڑھیوں میں ہی رکھ دیا۔ جب میں واپس پلٹنے لگی تو مجھے سیڑھیوں سے ایسے آواز آئی جس طرح سے کوئی
बड़ी तेज़ी से नीचे उतर आए और वो आवाज़ इंसानी कदमों की थी। जो ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैं क्या देखती हूँ कि उसी हुलिये की औरत जो मैंने ख्वाब में देखी थी वो जानवर की तरह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और बिल्ली वाले बर्तन में मुंह डालकर दूध पी रही थी और बिल्ली की तरह ही ज़ुबान मुंह पर फेर रही थी और आवाज़ें भी बिल्ली जैसी ही निकाल रही थी। बस उसको देखती गई तो ये चीखें मारती हुई अंदर भागी। जब ये अंदर भागी तो इसने हमें सारी बातें बताई। इसकी हालत ऐसी थी जिस तरह से नींद बेहोश है। हम लोगों ने बाहर जाकर देखा तो दूध वाला प्याला जो था वो उल्टा हुआ पड़ा था। वहाँ पर कोई बिल्ली भी नहीं थी। हम लोग डर गए। हम लोगों ने इसके ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ी, दुरूद पाक पढ़ा ताकि इसको होश आ जाए, लेकिन इसे होश नहीं आया। टाइम देखा तो रात के 2:30-3 बजे का टाइम था। उसके बाद फजर की अज़ान तक हम लोग इसके पास बैठे रहे। इसको कहीं होश आया तो यूसुफ भी खौफज़दा थी। इसने हमें सारी बातें बताई जो कुछ इसके साथ हो रहा था। हम लोगों ने इसको सख्ती से मना कर दिया कि अब तुमने उस बिल्ली को दूध नहीं देना। बस मना करने की देर थी। उसके अगले दिन से ही इसकी हालत ख़राब होने लग गई। जिस टाइम मगरिब का टाइम होता था ये बिल्ली की तरह आवाज़ें निकालने लग जाती थी। हम लोगों ने जब इसे देखा ये जानवरों की तरह किचन में बैठी दूध वाले बर्तन में मुंह डालकर दूध पी रही थी। बहुत भयानक मंजर था। जब हम लोगों ने इसे मना किया तो ये गुस्से से घुर्राने लग गई और हम लोगों को इस तरह से देखने लग गई जिस तरह से ये इंसान है ही नहीं। इसकी आंखें बहुत सुर्ख रंग की थीं। हम लोगों ने जब इसको उठाने की कोशिश की तो इसने बाकायदा हम लोगों के ऊपर हमला किया। उसके बाद ये बेहोश हो जाती है। हर रोज़ इसके ऊपर ये दौरा पड़ता है। मगरिब के बाद ये दूध देखती जाती है, इसकी हालत ख़राब होने लग जाती है। और कल रात जब हम लोगों ने दूध छुपाना शुरू कर दिया तो इसने हम लोगों के ऊपर हमला किया और हमें मारने की कोशिश भी करने लगी। ये अपने हवासों में नहीं है। ये बैठती भी इस अंदाज में जैसे बिल्ली है। आवाज़ें भी बिल्ली की तरह निकालती है, हंसती है, रोती है, अजीबोगरीब हरकतें करती है। यहाँ तक कि इसका चेहरा भी बहुत ज़्यादा वहशतनाक हो चुका है। हमारी मदद करें, हमारी बेटी के ऊपर जो आसेब है इसको हटा दें, वरना ये हमें भी मार देगा और इसे भी। शाह साहब ने पानी मंगाया और पानी दम करके उस लड़की के आगे रखा और उससे कहा कि पानी पी लो। एक दफ़ा कहा, उसने नहीं पिया। दूसरी दफ़ा कहा, फिर भी नहीं कहा पिया। तीसरी दफ़ा जब कहा तो उसने पानी गिरा दिया और कह के मार के हंसने लग गई। शाह साहब ने कहा, कुछ नहीं होता, इसको कंट्रोल कर लेंगे, बड़ी ज़िद्दी मखलूक है। इसके ऊपर जो चुड़ैल आफत है वो बहुत सालम और ज़िद्दी है, इतनी आसानी से वो नहीं मानेगी। शाह साहब ने कहा, इसको छोड़ दें, ये कहीं भी नहीं जाएगी। शाह साहब ने इसके इर्द गिर्द हिसार बांध दिया। बाकायदा ऐसा लग रहा था जिस तरह से इसको किसी चीज़ ने जकड़ा हुआ है। शाह साहब ने फिर पानी मंगवाया और उसको दम किया। पानी के साथ साथ वो उसे भी दम कर रहे थे और उसके ऊपर पानी के जब छींटे मारते थे तो वो इस तरह से तड़पने लग जाती थी जैसे इसके ऊपर कोई तेज़ाब फेंक रहा है। चीखें मारती थी, चिल्लाती थी और कहती थी, मत फेंको मेरे ऊपर पानी। उसकी आवाज़ बहुत भारी होती जा रही थी। उसने अपना मुंह इस हद तक खोला हुआ था जिस तरह से इसका नीचे वाला जबड़ा टूट चुका है। इंतहाई भयानक चेहरा घुर्रा रही थी और बिल्कुल इस अंदाज में बैठ गई जिस तरह से कोई बिल्ली होती है। शाह साहब ने फिर पढ़ाई की और उसके ऊपर दम करने लग गए। तभी शाह साहब ने राख की एक चुटकी जब उसके ऊपर फेंकी तो वो तड़पने लग गई और बाकायदा चीखें मारने लग गई। एक काली स्या धुआंनुमा मखलूक उसके जिस्म से निकली और वो लड़की बेहोश हो गई। वो धुआंनुमा मखलूक जो थी वो सामने दीवार में जाकर गायब हो गई। शाह साहब ने फ़ौरन से उस लड़की पर दोबारा हिसार किया और उस मखलूक को हासिल करने की कोशिश करने लगे। तभी एक काली स्याह बिल्ली दीवार के पास आकर बैठ गई और अपने अगले हाथ और पाँव चाटने लग गई। शाह साहब ने उससे पूछा कि क्यों इस लड़की को तंग कर रही हो, क्यों इसके पीछे पड़ी हुई हो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो वो बिल्ली शाह साहब की तरफ देखकर घुर्राने लग गई। शाह साहब ने कहा, मैं जानता हूँ तुम बिल्ली के रूप में रहती हो और तुम क्या मखलूक हो मैं ये भी जानता हूँ। इस मासूम लड़की के पीछे क्यों लगी हो,
اسے نہیں پتا تھا تم کیا مخلوق ہو، یہ پھر بھی تمہیں دودھ دینے آتی رہی اور تم نے اسی کے اوپر حملہ کر لیا، اسی کے جسم میں تم آ گئی۔ جیسے شاہ صاحب اس سے مخاطب ہوتے تھے وہ بولتی ایسے تھی جیسے بلی بول رہی ہے، لیکن شاہ صاحب کے ساتھ وہ ہم کلام ہو رہی تھی، باقاعدہ بول کر کہہ رہی تھی کہ اس کا بسیرا ان کے گھر کے جو پیچھے ویرانہ ہے وہاں پر برکت کے ایک درخت کے اوپر ہے، وہ وہاں سے آتی ہے اور پورے گاؤں میں بھاگتی دوڑتی اور پھرتی ہے۔ اس دن وہ کالی بلی کے روپ میں تھی، کیونکہ وہ زیادہ تر کالی بلی کے روپ میں ہی رہتی ہے، اور وہ اسی گھر میں موجود تھی جس گھر میں یہ لڑکی دودھ کی باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے دودھ کسی بلی کو دینے کا نام لیا تو میں اس کے سامنے آ گئی۔ یہ ہر روز آ کر مجھے دودھ ڈالتی تھی، مجھے بھی عادت ہو گئی اس کے گھر سے دودھ پینے کی، لیکن جس دن یہ دودھ لے کر نہیں آئی مجھے بہت غصہ آیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کو جان سے مار دوں، لیکن پھر یہ باہر بھی آئی۔ اس کو میں نے خواب میں اپنا آپ ظاہر کیا، یہ باہر آئی اور اس نے میرے لیے دودھ بھی رکھا، لیکن اس سے غلطی یہ ہو گئی کہ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھ لیا۔ اسی وقت میں اپنے اصل روپ میں تھی اور میں اس کے اوپر حاوی ہو گئی، کیونکہ اس وقت میرا اصلی روپ کسی انسان پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر یہ پلٹ کر نہ دیکھتی تو میں وہاں سے چلی جاتی، لیکن اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، اب میں اس کو مار کر ہی دم لوں گی اور اس کے گھر والوں کو بھی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اللہ کے حکم سے تم اس لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور میں تمہیں یہاں سے نکال کر ہی رہوں گا۔ اس نے تمہاری مدد کی، تم بھوکی تھی، تمہیں دودھ دیا اور تم نے اسی کو نقصان دیا۔ تم جس درخت پر رہتی ہو اسی پر واپس چلی جاؤ، ورنہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ وہ بلی عجیب و غریب طرح سے رونے لگ گئی، بھیانک آوازیں نکالنے لگ گئی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس طرح سے نہیں مانو گی۔ تبھی شاہ صاحب نے اپنے خادموں سے کہا کہ جلدی سے یہاں پر لکڑیاں لے کر آؤ، ڈھیر ساری لکڑیاں اس بلی کے آس پاس جوڑ دو۔ جیسی لکڑیاں جڑی شاہ صاحب نے اس کے اوپر حصار باندھ دیا اور کہا کہ بتاؤ اب یہاں سے واپس جاؤ گی یا تمہیں جلا کر راکھ کر دوں۔ پہلے تو وہ بلی جو ہے غرانے لگ گئی، عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گئی۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے جیسے ہی پڑھائی کر کے تھوڑی سی لکڑیوں کو آگ لگائی تو وہ چیخیں مارنے لگ گئی اور ایک دم سے لکڑیوں کے اوپر اچھل کر باہر آنے کی کوشش کرنے لگی۔ شاہ صاحب سے ہم کلام اور اس مخلوق نے باقاعدہ کہا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اس لڑکی کے گھر سے بھی دور چلی جاؤں گی، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، مجھے جلائے مت، میں ہار مانتی ہوں، ورنہ میں اس کو کبھی بھی نہ چھوڑتی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جانے سے پہلے اپنی نشانی دے کر جاؤ، تب تم یہاں سے جا سکتی ہو، ورنہ میں تمہیں ابھی کے ابھی جلا کر بھسم کر دوں گا۔ تبھی اس بلی نے اسی جگہ پر جہاں شاہ صاحب کا حجرہ تھا اس کے باہر ایک درخت لگا ہوا تھا، اس کا موٹا تنا توڑ دیا اور اس کمرے کے دروازے کی جو کنڈی تھی اس کو بہت زور سے ہلا کر گئی جو اس کی نشانی تھی۔ وہ بلی چپ چاپ وہاں سے باہر چلی گئی۔ شاہ صاحب اس کے تعقب میں باہر گئے تو وہ قبرستان والی سائڈ پر جا رہی تھی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اس طرف نہیں، اس گیٹ سے باہر جاؤ، اب تم بسیرا اس قبرستان بھی کرنا چاہتی ہو، نکلو یہاں سے باہر۔ شاہ صاحب نے اس کو اپنے سامنے اپنے حجرے سے باہر نکالا اور پڑھائی کر کے حصار باندھ دیا۔ واپس آ کر انہوں نے دم کیا اور اس لڑکی کے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ لڑکی اٹھ کر بیٹھ گئی اور رونے لگ گئی اور کہنے لگی کہ میں کہاں پر ہوں، اس کو کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ اتنے دن سے وہ کیا کر رہی تھی۔ تبھی شاہ صاحب نے اس کو دم کیا اور اس کے گلے میں حفاظت کا ایک تعویذ پہنا دیا۔ اس لڑکی نے ساری باتیں بتائی، کس طرح سے اس نے اس مخلوق کو دیکھا اور کس طرح سے وہ مخلوق اس کے اوپر حاوی ہو گئی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ تم نے تقریباً 21 دن پرہیز کرنی ہے، مغرب کے بعد کھلے آسمان کے نیچے مت جانا، کہیں سے بھی بلی کی آواز آئے تو تم نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دینا ہے، وہ مخلوق کچھ دن تمہارے گھر کے چکر کاٹے گی۔ یہ تعویذ تم لوگوں نے جا کر اس لڑکی کے کمرے کے دروازے پر لگانا ہے اور اپنے گھر کی سیڑھیوں کے سب سے نیچے والی سیڑھی کے اوپر لگا دینا ہے، وہ نیچے نہیں آ سکے گی، اور ایک تعویذ اپنے بیرونی دروازے پر لگا دینا، وہ وہاں سے بھی اندر داخل نہیں ہو سکے گی۔ ان لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ تقریباً 20 دن کے بعد 21 دن کے بعد وہ لوگ واپس آئے اس لڑکی کو ساتھ لے کر
ان لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے جب جا کر وہاں پر تعویذات لگائے تو رات بھر ہم لوگوں کو اپنے گھر کے باہر سے بلیوں کی آوازیں آتی تھیں، لیکن کوئی بھی بلی ہم لوگوں کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکی۔ ہماری بیٹی بھی ٹھیک رہی۔ کچھ دن یہ خوابوں میں ڈرتی رہی، اس کو وہ مخلوق ڈراتی تھی اور کہتی تھی کہ رات کے وقت اوپر آ جاؤ اور تعویذ اتار دو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ لیکن یہ باہمت رہی، نہ تو اس نے تعویذ اتارا اور نہ ہی یہ چھت کے اوپر گئی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اب یہ ٹھیک ہے، اب وہ مخلوق تم لوگوں کے گھر نہیں آ سکتی، وہ جہاں سے آئی تھی وہ وہیں واپس لوٹ گئی ہے۔ اس طرح سے شاہ صاحب نے اس لڑکی کی مدد کی۔ شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی جگہ پر دیکھیں کوئی انسانی روپ میں مخلوق جس پر آپ کو وہم ہو کہ یہ انسان نہیں ہے یا کوئی عمل کریں، تو پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنے کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب انسان پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے تو اس مخلوق کا بصیرہ اور اثر اور حسیب فوراً اس انسان پر آ جاتا ہے۔ اسی لیے عامل حضرات منع کرتے ہیں کہ کوئی بھی عمل کرنے کے بعد پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، پیچھے پلٹتے جاؤ گے تو تمہارے اوپر وہ حسیب واپس آ جائے گا۔ یہ تھی ایک کہانی نانا جی کی جو نانا جی نے ہمیں سنائی، اور نانا جی ہمیشہ ہمیں منع کرتے تھے کہ کبھی بھی آپ لوگوں نے عادت نہیں بنا لینی کہ کسی بھی راہ چرتے یا اپنے گھر کے اوپر آئے ہوئے کسی بھی بلی یا کتے کو ہر روز آپ لوگ کوئی چیز ڈالیں۔ خاص طور پر کالی بلی سے تھوڑا بچ کے رہنا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ چڑیلیں آفتیں اور جنات بھی روپ لے کر آتے ہیں، اور پھر اگر ان کو وہ چیز نہ دی جائے تو وہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ کالا کتا اور کالی بلی بالخصوص ان کے روپ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں کمنٹ باکس میں اچھے اچھے کمنٹس کر کے۔ اگر آپ لوگ بہت اچھے کمنٹ کریں گے تو جس کا کمنٹ سب سے اچھا ہوگا میں ان کا نیم بھی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور آن ایئر کیا کروں گی۔ اور آپ لوگ مجھے کہاں سے میرے چینل کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں یہ بھی بتایا کریں، اور جو لوگ چینل کو ابھی وزٹ کر رہے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو بہت جلدی ملینز میں لے کر جانا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ضرور میرا ساتھ دیں گے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔